ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز بالذل وقبل عزيز وجمال مصطفى. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور بن مانگے اسلام جیسی عظیم الشان نعمت سے ہم کو نواز دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر انسان پر جہاں بے شمار ہر لمحہ نعمتوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو سب سے عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ نے کسی انسان پر فرمائی ہے تو وہ ایمان کی دولت کی نعمت ہے کہ ایمان کی دولت کا مل جانا یہ ساری کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت ہے۔ اگر کسی کو مالداری نہ ملی، اگر کسی کو خوبصورتی نہ ملی، اگر کسی کو صحت نہ ملی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی کو ایمان نہیں ملا تو سمجھو وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے اور سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور جس کو ایمان مل گیا اب اس کے بعد اگرچہ مالداری نہ ملی ہو، اگرچہ کہ صحت نہ ملی ہو، اگرچہ کہ خوبصورتی نہ ملی ہو، تب بھی وہ آدمی بد نصیب نہیں ہے بلکہ وہ آدمی بڑا ہی کامیاب ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی ایمان کے بلبوتے پہ کل آخرت کی جو ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے اس میں انشاءاللہ ہمیشہ کی نعمتوں سے سرفرازی عطا فرمائی جائے گی، بس اسی ایمان کی بدولت۔ اور جہاں وہ آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس زندگی میں اگر کوئی آدمی زندگی بھر دنیاوی زندگی میں ایماندار تھا، دنیاوی زندگی میں خوب عالی شان نعمتوں میں پلا بڑھا، لیکن آخرت میں اللہ کے دربار میں بغیر ایمان کے اگر حاضر ہوا تو اس کی زندگی بھر کی نعمتیں، اس کی زندگی بھر کی وہ ساری عالی شان سہولتوں والی زندگی کچھ بھی فائدے کی نہیں ہوگی۔ اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی بمشکل آدھا دن یا ایک دن جیسی نظر آئے گی۔ چنانچہ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب میدان محشر میں دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا انسانوں کو تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے تھے؟ تو اس وقت کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی زندگی دنیا میں گزار کر آئے ہیں، اب ایسا لگے گا شاید ہم آدھا دن یا ایک دن بہت سے اور گزارے ہوں گے، اس سے زیادہ ہمیں ٹائم نہیں ملا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تم کو اتنی مدت یا اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس ایک نصیحت کرنے والا آیا بھی تھا، نبی بھی آیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، میرے اس نبی کی باتوں کو تم نے اس پر کان نہیں دھرے، لہذا آج تمہارے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی استقبال نہیں، آج تو تمہارے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہی جو مبارک اللہ کے کلمات ہماری کانوں میں پڑے، اس کے اوپر آپ کروڑوں خرچ کر دیں تب بھی انشاءاللہ اس نعمت کو آپ حاصل نہیں کر پاتے اگر یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے خصوصی فضل و عنایت نہ ہوگی۔ تو اللہ کا بڑا مہربانی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں اپنی نعمتوں میں سے سب سے عظیم الشان نعمت عطا فرما دی۔ اب جب یہ نعمت عطا فرما دی تو اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے۔ یہ جو ایمان، یہ جو اسلام ہمیں
دیگر اور لوگوں کے مقابلے میں ملا ہے تو اس کی قدر کرنی ہے، اللہ کا احسان ماننا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایمان صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ساری کی ساری زندگی کا دن ہو یا رات ہو، زندگی کی تجارت ہو یا زندگی کی گھریلو زندگی ہو یا عبادت ہو یا چاہے کوئی بھی تعلق ہو، ساری کی ساری زندگی اور زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے تو گویا کہ آپ ایمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف نام کا مسلمان بننا یہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ میری نمازیں ہو رہی ہے بس کافی ہے میں مسلمان ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دے رہا ہوں بس میرے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، یہ نہ سمجھو کہ زندگی میں ایک دفعہ میں نے حج کر لیا یہ میرے ایمان اور مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، نہیں، بلکہ اب زندگی کے ہر شعبے میں تمہارا مسلمان ہونا جھلکے، تمہارے ہر اٹھائے ہوئے قدم سے محسوس ہو کہ چلنے والا مسلمان ہے۔ ہماری ہر زندگی کے شعبے میں اسلام جھلکنا چاہیے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا، ایسا عظیم الشان، ایسا بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ دین اور شریعت کی شکل میں اللہ نے ہم کو ایسا دیا ہے کہ جس کی ثقافت، جس کی تہذیب، جس کے احکام ایسے بے مثال ہے کہ اس دین کی ٹکر کا کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ اس دین میں جیسے احکام بتائے گئے ہیں، اس دین میں جیسی تہذیب، جیسے اخلاق، جیسے آداب سکھائے ہیں، اس ٹکر کا، اس برابر کا آپ کو دیگر دنیا میں کوئی بھی مذہب نظر نہیں آئے گا۔ ایسا بہترین اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے کہ جس دین میں ہمارے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک جتنے ہمارے زندگی کے احوال گزریں گے، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی موجود ہے۔ بچپن کس طرح گزارا جائے، بچپن کے متعلق کیا احکام ہے، جوانی کیسی گزاری جائے، جوانی کے متعلق کیا احکام ہے، بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپا کیسے گزارا جائے، اس کے متعلق کیا احکام ہے، مرد ہے تو کیا ہے، عورت ہے تو کیا ہے، بیوی ہوں تو کیا ہے، بیٹی ہوں تو کیا ہے، ماں ہے تو کیا ہے، شوہر ہے تو کیا ہے، ماں باپ ہو تو کیا ہے، اولاد ہو تو کیا ہے، پڑوسی ہو تو کیا ہے، دوست ہو تو کیا ہے۔ ہر ایک کے مطابق مکمل رہبری موجود ہے۔ اگر تم دوست ہو، دوستی نبھانا چاہتے ہو تو اسلامی نظریے کے حساب سے ایک دوست کو کیسے ہونا چاہیے، اگر تم ایک پڑوسی ہو کسی کے تو تمہیں بحیثیت مسلمان پڑوسی ہونے کے کیا حقوق تم پر عائد ہوتی ہیں، اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ اگر بیوی ہو تو شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں، شوہر ہو تو بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں، اولاد ہے تو ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور اگر ماں باپ ہو تو اولاد کیا حقوق ہیں۔ اللہ نے ہر چیز بتا دی۔ کسی بھی چیز میں اللہ نے ہمیں یتیم نہیں رکھا کہ ارے بھائی نکاح کرنے کا طریقہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، چلو کسی غیر مذہب کے طریقے کو لیتے ہیں اور ان کے حساب سے نکاح کر لیتے ہیں۔ طلاق دینے کا طریقہ، نکاح کو ختم کرنے کا طریقہ ہمارے مذہب میں بیان نہیں کیا گیا، چلو وہ کسی اور مذہب میں جاتے ہیں، ان کے پاس نکاح کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ طریقہ اپناتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہر ایک طریقہ الف سے لے کر یا تک گویا کہ ہر لمحے میں جو ایک انسان کی ضرورت سے جڑتی ہو، ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے انداز میں بیان کر دی، بس آپ کو اس پر عمل کرنے کی دیر ہے۔ تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ ایسے عظیم الشان دین پر ہمیں پیدا کیا، بلکہ ایسے دین پر پیدا کیا کہ جس دین نے ہماری ہر شعبے میں رہنمائی کی۔ ہمیں کسی بھی شعبے، زندگی کے گزارنے والے شعبے میں کسی اور کی رہبری کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا دین کافی ہے۔ تو اب جب اللہ نے ایسا عظیم الشان ہمارے ساتھ معاملہ کیا، اور وہ اللہ کہ جس نے بن مانگے ایسا بہترین جسم عطا کیا، اور ایسی عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی کہ اسی کے بدولت یہ دو کان ہیں کہ جو سن پا رہے ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں جو دنیا کو دیکھ پا رہے ہیں، یہ وہ زبان ہے جو بول پا رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں کی ملکیت کا سامان رکھ دیا۔ ایک انگوٹھا چلا جائے تب آپ کو حقیقت معلوم ہوگی کہ ایک انگوٹھا لاکھوں نہیں کروڑوں بھی اگر میں خرچ کر دوں تو قدرتی انگوٹھا میں لگا نہیں سکتا ہوں، اور پھر وہ انگوٹھا جب چلا جائے گا تب اس کی حیثیت معلوم ہوگی کہ بھئی ایک انگوٹھا نہیں ہے تو پھر
کتنا محتاج بننا پڑ رہا ہے. بڑی بڑی چیزیں تو دور کی بات ہے، جسم کے اندر جو اللہ نے گردے رکھی ہیں، جسم کے اندر اللہ نے جو دیگر اور نعمتیں رکھی ہیں، اس کا تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ نے ایسا عظیم الشان جسم اور ایسی بہترین صحت عطا فرمائی، تو وہ اللہ کے ہم سے اور کچھ نہیں چاہتا. جب میں نے تو کو اتنا سب کچھ دیا تو بدلے میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا جو بندوں پر حق ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اپنے عقیدوں کو درست رکھو، میرے علاوہ کسی کو بھی خدائی میں شریک نہ ٹھہراؤ. جو احکام، جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میں نے تم تک پہنچائی ہے، اس شریعت کو، اس دین کو سنبھال کر اسی طرح میرے پاس آؤ. جیسا عقیدہ اللہ کے رسول لے کر تمہارے پاس آئے تھے، جیسی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذریعے سے تم تک پہنچائے ہیں، اللہ کی شریعت جو تم تک پہنچائے ہیں، اسی عقیدے کے ساتھ میرے پاس آؤ. بس میرا یہی ایک حق ہے تمہارے اوپر. اپنے عقیدوں کی درستگی رکھو، بد عقیدگی کے شکار نہ ہونا، شرکیہ اعمال کے شکار نہ ہونا. اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آتی کہ کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے، یا وہ بندہ کسی غیر قوم کے اطوار سے، کسی غیر قوم کی تہذیب سے متاثر ہو کر اس کی تہذیب کو اختیار کرے. تو گویا کہ جب آپ کسی غیر قوم کی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں، غیر قوم کے طور طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ آپ اس شریعت پر، آپ اس دین پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ کیا اچھا ہوتا میرا طور طریقہ بھی ایسا ہوتا، کیا اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایسی تہذیب رکھتے، کیا اچھا ہوتا ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے تہوار رکھتے، کیا اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے جشن منانے کی اجازت دیتے، ایسی عیدیں منانے کی اللہ ہمیں بھی اجازت دیتے. جب آپ غیروں کے تہواروں کو، غیروں کے جشن کو اچھا سمجھتے ہوئے اس میں شریک ہوتے ہیں اور ان جیسی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ نے ایسی شریعت نعوذ باللہ کیوں دی؟ ہماری شریعت میں اگر یہ دیوالی ہوگی تو کتنا اچھا ہوتا، ہماری شریعت میں یہ ہولی ہوگی تو کتنا اچھا ہوتا، ہماری شریعت میں دسہرہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. آپ ان چیزوں میں شریک ہو کر اور خوشی خوشی ان چیزوں کو اپنا کر گویا کہ اللہ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں بھی یہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہرگز بھی نہیں. جو تہذیب ہمیں دی گئی ہے، جو عیدیں ہمیں دی گئی ہیں، جو تہوار ہمیں دیے گئے ہیں، اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنا اور غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو کر، غیروں کے جشن منانے کے طریقوں سے متاثر ہو کر، غیروں کے تہوار کو اچھا سمجھ کر اختیار کرنا، یہ بہت ہی غلط ہے. ہرگز اسلام میں اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہرگز بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، ان کے رسم و رواج کو لینا، ان کے جشن کو لینا، ان کے تہذیب کو لینا تو دور کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چیز بھی ان جیسی کرنے کو پسند نہیں فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، اہل کتاب بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے روزے اہل کتاب کے روزوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اہتمام کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ سحری کیا کرو، بغیر سحری کے روزے مت رکھا کرو، اس لیے کہ اہل کتابوں کے روزوں میں سحری نہیں ہے اور ہمارے روزوں میں سحری ہے. تو ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا کھانا ہے، لہذا تم اہتمام کے ساتھ سحری کھاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا تصحروا فإن في السحور برکۃ، سحری میں ایک لقمہ کیوں نہ ہو، ایک کھجور کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، ضرور کھاؤ، ضرور استعمال کرو. اللہ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے. اس ایک گھونٹ پانی سے، اس ایک چھوٹے سے کھجور سے، اس ایک لقمے سے ایسی برکت ہوگی کہ انشاءاللہ پورا دن بھوکا رہنا آسان ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا روزہ ان کے روزوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کر کے یہ بتائیں گے کہ ہمارا روزہ تمہارے روزے کی طرح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ کے رسول اپنے سر پر امامہ باندھتے تھے، اور اس زمانے کے یہودی عیسائی وہ لوگ بھی امامہ باندھتے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھنے میں بھی ہمیں ان جیسے نظر نہیں آنا ہے. جب بھی تم امامہ باندھو تو ٹوپی کے اوپر امامہ باندھو. اہل کتاب بغیر ٹوپی کے ڈائریکٹ سیدھا سر پر امامہ باندھتے ہیں. ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے, ہمیں امامہ باندھنے کی سنت بھی پوری کرنی ہے, لیکن ان جیسا امامہ نہیں باندھنا ہے. ہمیں اپنی ٹوپی باندھ کر اس کے اوپر امامہ باندھنا ہے. تو یہ عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ ان کی مذہبی رسم سے تعلق نہیں تھا, بلکہ زندگی گزارنے میں وہ ایک لباس کو اختیار کرے تھے. اللہ پر کے رسول نے فرمایا کہ اس جیسا لباس ہم بھی اختیار کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان جیسے ہمیں نہیں دکھنا ہے, ان جیسے ہمیں نظر نہیں آنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کوئی بھی شخص کسی غیر قوم کے طور طریقوں کو اختیار کرے گا, ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب ان بدبختوں کے ساتھ, ان شریروں کے ساتھ, ان بدماشوں کے ساتھ اللہ کا جو غضب ہوگا, اللہ کا جو غصہ ہوگا, ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. لہذا غیروں کے ساتھ مشابہت شریعت میں بالکل بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا. اب اس کے بھی طریقے ہیں, اس کے بھی درجات ہیں. علماء نے اس کی تفصیل یوں بیان کی کہ اگر آپ عقیدے کے اندر اور مذہبی رسومات کے اندر وہ رسم اختیار کر رہے ہیں, وہ عقیدہ اختیار کر رہے ہیں جو غیروں کا ہے, تو یہ بالکل حرام ہے. اس طرح کا عقیدہ, اس طرح کا طور طریقہ جو ان کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے, وہ اختیار کرنا ایک مسلمان کے لیے سراسر حرام ہے. اس کی مثال جیسے عیسائی ہے, وہ اپنے گلے میں کیا کرتے ہیں, کراس مارک, صلیب لٹکاتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی میں صرف صلیب ہی لٹکاؤں گا, میرا عقیدہ ان جیسا نہیں ہے, میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں کہ عقیدے کو بس آج کل فیشن چل رہا, اچھا دکھ رہا, میں بھی صلیب لٹکاتا ہوں, شریعت میں یہ عمل حرام قرار دیا گیا ہے. اس لیے کہ صلیب لٹکانا گویا کہ ان کے عقیدے کی نشاندہی کرتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ میں عقیدے عیسائیت کو ماننے والا ہوں. تو اب اگر کوئی آدمی صلیب لٹکاتا ہے تو اگرچہ کہ اس کی نیت وہ نہیں ہے, اس کا نظریہ وہ نہیں ہے, شریعت میں بالکل حرام ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق ان کے عقیدے سے. ٹھیک اسی طرح بعض غیر قوم والے ہندو کیا کرتے ہیں, کمر پر دھاگے باندھتے ہیں, یا اسی طرح یہاں پر اپنی گردن سے کمر تک کیا کرتے ہیں, دھاگے باندھتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی بھی اس طرح کا دھاگا باندھنے لگے جو ان کے عقیدے سے ان کا تعلق ہے, ان کے مذہبی رسم سے ان کا تعلق ہے, اب اگر کوئی آدمی اس طرح کا باندھتا ہے تو وہ بھی بالکل شریعت میں حرام. دوسری چیز جس کا تعلق ان کے عقیدے سے نہیں ہے, ان کے مذہبی رسم سے نہیں ہے, لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو ان کی ایک شناخت بن گئی ہے, ان کی ایک شناخت بن گئی ہے, تو اب ایسی چیز کو بھی اختیار کرنا شریعت میں بالکل بھی جائز نہیں ہے. اگرچہ کہ ان کے عقیدے کا اس سے تعلق نہیں ہے, ان کے مذہب کی کوئی رسم نہیں ہے, لیکن وہ چیز ان کی ایک شناخت بن گئی, ان کی علامت بن گئی. وہ چیز جبھی بھی جہاں بھی دیکھی جاتی ہے اس سے انہی کی پہچان ہوتی ہے. تو ایسی چیز کو بھی اختیار کرنا شریعت میں بالکل ناجائز ہے. جیسے مثال کے طور پر سکھ لوگ پگڑی باندھتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پگڑی بڑی اچھی ہے, کہ بڑا ان کو جب باندھتے ہیں تو بڑے اچھے دکھتے ہیں, لہذا میں بھی ان کی طرح پگڑی باندھوں گا. اور جب آپ ان کی طرح پگڑی باندھیں گے تو دور سے محسوس ہوگا کہ شاید یہ بھی سکھ ہے. تو ایسی چیز جو ان کی شناخت بن چکی ہے, اب اگر کوئی آدمی اس چیز کو اختیار کرتا ہے, ناجائز ہے. ٹھیک اسی طرح غیر قوم والے ہندو جو ہوتے ہیں وہ دھوتی خاص قسم سے باندھتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لباس ہی تو ہے, میرا سطر تو چھپنا ہے, لہذا میں بھی ایسی دھوتی باندھتا ہوں جو غیر قوم باندھتے ہیں, اور میرا سطر تو چھپ رہا ہے. تو اب دور سے محسوس ہو گیا اگر یہ کوئی غیر قوم کا ہندو لگ رہا ہے کہ اس کے دھوتی کا انداز, اس کے کپڑے باندھنے کا انداز سیم ویسا ہی ہے. تو وہ چیز جو ان کی ایک علامت بن چکی ہے, ان کی شناخت بن چکی ہے, آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں تو شریعت میں اس کو بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں. حالانکہ اس سے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے, حالانکہ اس سے کوئی مذہبی رسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جب ایک خاص قوم کی شناخت بن چکی ہے, اب مسلمان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو اختیار کرے. اس قدر اسلام کے اندر ایسی چیزیں جو غیر قوم کی ہو چکی ہیں اور جن کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے یہ تو غیر قوم کا طریقہ ہے, یہ تو غیر قوم کی تہذیب ہے, اسلام میں 1% بھی اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آئیے, اب ہم پتنگ پلاتے ہیں غیر قوم کی عیدوں میں شامل ہوتے ہوئے, اب وہ اپنی خوشی میں عید میں پتنگ پلا رہے ہیں,
ہم اپنے مسلمان بچے بھی کیا کر رہے ہیں؟ ان کی خوشی میں شریک ہو کر پتنگ پلا رہے ہیں۔ غیر قوم اپنے مذہبی عقیدے کی بنیاد پر، اپنے مذہبی عقیدے کی بنیاد پر، اپنے مشرکانہ رسم و رواج کی وجہ سے وہ لوگ دیوالی منا رہے ہیں، تو ہم مسلمان بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، ان کے کاندھے سے کاندھے ملا کر ہم بھی خوشی سے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ وہ جس طرح خوشی سے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح خوشی سے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ بھائی تم جو عقیدے پر ہو بہت اچھا ہے، ہمیں تمہارا عقیدہ بڑا پسند ہے، دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری خوشی میں شامل ہیں۔ آج ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے میرے نوجوان ہیں جو بے خیالی میں، غفلت میں، لاپرواہی میں ایسے کام کر رہے ہیں جو مشرکانہ کام ہے، جس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو دیوالی مناتے ہیں وہ کیوں مناتے ہیں، ان کے پاس خود کئی ایک واقعات ہیں، کئی ایک وجہوں سے وہ لوگ کہتے ہیں۔ جو مشہور ہے وہ یہ کہ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، ان کے جو بھگوان جن کو مانتے ہیں، وہ رام جی، وہ کیا کرے 14 سال کا بنواس گزار کر، جنگلوں میں 14 سال کا بنواس گزار کر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ واپس جب آئے تو ان کی رعایا بڑی خوش ہوئی کہ آج 14 سال کے بعد ہمارے بھگوان واپس آ رہے ہیں، تو ان کے استقبال میں دیے جلائے گئے، ان کے استقبال میں شان و شوکت سے ان کا استقبال کیا گیا۔ تو کل جو دیوالی منائی گئی وہ اسی کی یاد میں منائی جا رہی ہے کہ بھائی ہمارے بھگوان آئے تھے، اس خوشی میں اس زمانے میں لوگوں نے خوشیاں منائی تھی۔ آج ہم اس رسم و رواج کو باقی رکھتے ہیں، آج بھی ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے خوشی مناتے ہیں۔ اور آپ بولیں کہ بہت اچھے بھائی آپ کے چکیلے بھگوان آئے کیا؟ نعوذ باللہ، آپ کے اکیلے کے بھگوان آئے کیا؟ آپ اکیلے کیوں خوشیاں منائیں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ان کی ایک خاص دیوی ہے جس کو وہ لکشمی دیوی بولتے ہیں، خاص طور پر اس دن وہ لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آج کے دن ہم اس کی پوجا کریں گے، اس کو خوش کریں گے، اور اس کے آنے کے خوشی میں ہم دیے جلائیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، تو وہ خوش ہو کر پورا سال ہم پر کیا کرے گی؟ اپنے بارش، پیسوں کی بارش کرے گی۔ اس عقیدے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیے جلا رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھے بھائی ہم بھی اسی عقیدے کو مانتے ہیں، ہم بھی گویا کہ اگرچہ کہ زبان سے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، لیکن چلو اس معاملے میں ہم بھی آپ کے ساتھ خاص ہیں، آپ ان کو خوش کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کی خوشی میں شامل ہیں۔ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، ذرا بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اب بات بولتے نہیں بھائی بچہ بہت ضد کر رہا تھا، بچہ بہت ضد کر رہا تھا اسی لیے ہم دلا دیے۔ تو کیا بچہ ضد کرے گا تو کیا آپ اس کو آگ میں پھینک دیں گے؟ بچہ ضد کرے گا تو کیا آپ اس کے ہاتھ میں چاقو دے دیں گے؟ بچہ ضد کرتا ہے کہ میں بھی سیب کاٹوں گا، آپ سیب کاٹنے بیٹھیں گے، بلاؤ بھائی میں بھی سیب کاٹوں گا، آپ کہیں گے ہرگز بھی نہیں بیٹے، ہرگز بھی نہیں، تم رو گڑ گڑاؤ، پہلے پکڑ لو، میں چاقو تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو اس وقت اس کی بات نہ ماننا محبت کا تقاضا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بچے کی ہر بات سن لے تبھی گویا کہ آپ اپنے بچے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں دنیا میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بچہ کتنا بھی ضد کر لے تو آپ آخرت کی آگ میں پھینکنے کے لیے کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ اور آج ہی سے بچوں کے دلوں میں آپ یہ ڈالیں گے کہ دیوالی منانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کیا پوجا کر رہے ہیں، ہم کیا بلٹو لگا رہے ہیں، ہم کیا کچھ اور چڑھا رہے ہیں، ہم تو خالی پٹاخے مار رہے ہیں۔ تو خالی پٹاخے تو عام دنوں میں نہیں مارنا جائز ہے۔ کتنی غلیظ بات ہے کہ لوگوں کو اس کی تکلیف پہنچائے، کتنی غلیظ بات ہے، پورا ماحول آپ خراب کر رہے ہیں، سڑکیں خراب کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیند آپ خراب کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، رات بھر نہیں سو پا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حالانکہ مسلمان امت تو وہ تھی، مسلمان قوم تو وہ تھی کہ جس کی نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہم تو خیر امت ہیں، ہم تو لوگوں کی راحت کے لیے، آرام کے لیے آئے ہیں، ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن آج دوسروں کی نقالی کے لیے، دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہو کے اپنے عقیدوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور ہماری اسلامی تعلیمات کو بھی بھلا کر اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں۔ پیسے کا پیسہ ضائع، حلال کمانا صرف جائز نہیں ہے، صرف حلال کمانا جائز نہیں ہے، حلال مال کو حلال جگہوں پہ خرچ کرنا بھی فرض ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی مسلمان کھڑا ہوگا تو وہاں سے اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندگی بھر صرف حلال کمایا ہے، نہیں کمایا ہے، کہیں حرام کی طرف تو نہیں گیا۔ جہاں یہ سوال ہوگا کہ تیری روزی حلال تھی یا نہیں تھی، تیرے پاس آنے والے روپیے پیسے حلال تھے یا نہیں تھے، جب وہ سارا حساب بتا دے گا کہ یا اللہ خدا کی قسم آپ گواہ
ہے, میں نے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کمایا. جب وہ اس میں سے کلیئر نکل جائے گا, اب اس سے دوسرا سوال پوچھا جائے گا کہ ٹھیک ہے, جب تو حلال کمایا ہے تو اب یہ بتا کہ اس کو حلال طریقے سے خرچ بھی کیا ہے یا نہیں کیا. اگر کوئی 1 روپیہ بھی اگرچہ کہ حلال سے کمایا تھا لیکن حرام میں خرچ کیا ہے تو اب بھی اس کی گردن بچنے والی نہیں. تو یہ جو اتنی محنت کر کر, اتنی مشقت کر کر, تکلیفیں اٹھا کر, پریشان ہو کر, خون پسینہ ایک کر کر آپ جو حلال کے روپئے اکٹھا کر رہے ہیں اس کو حرام میں ڈال رہے ہیں, کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اپنے بچوں کی خاطر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی خاطر اپنے بچوں کے عقیدوں کو آپ بگاڑ رہے ہیں. ہرگز یہ چیز جائز نہیں. تو میرے عزیز دوستوں, یہ جو دیوالی میں شریک ہونا ہے یا ان کے دیگر اور مذہبی رسومات ہیں, ان کے مذہبی رسومات میں شریک ہونا ہے, اور یہ سمجھنا کہ رہے بھائی ایک علاقے میں ہے, ایک ملک میں ہے تو رواداری دکھانا پڑتا, بھائی چارگی دکھانا پڑتا, محبت دکھانا پڑتا. بالکل دکھائیے. اسلام نہ صرف یہ کہ کہتا ہے کہ یہ دکھائیے بلکہ اس کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ بالکل اس کو دکھائیے کہ تم میرے بالکل سگے بھائی کی طرح ہو. اس کو دکھائیے کہ کل کے دن تم پریشان ہو گے, تمہارا بھائی بعد میں آئے گا, پہلے میں آؤں گا. بالکل اس کی خوشی میں شامل ہونا ہے, اس کے غم میں شامل ہونا ہے, لیکن اس کے غم میں, خوشی میں اور اس کے ہر طرح کی اس کی مدد کرنے کے لیے شامل ہو کر ایسا نہیں کرنا ہے کہ اس کے شرکیہ اعمال میں بھی آپ شامل ہو رہے ہیں. ہرگز بھی جائز نہیں ہے, ہرگز بھی جائز نہیں ہے کہ جب ان کی پوجا ہو رہی ہو تو آپ رواداری دکھانے کے واسطے, آپ ان کے ساتھ بھائی چارگی دکھانے کے واسطے ان کی پوجا میں بھی شریک ہو رہے ہیں, ان کے شرکیہ اعمال میں بھی شریک ہو رہے ہیں. ہرگز بھی جائز نہیں ہے. اب بہت سے لوگ بولتے کہ بھائی وہ لوگ ہمارے کو عید کی مبارکباد دیتے تو ہم ان کو ہیپی دیوالی کیوں نہیں بولنا. تو آج یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو مذہبی عیدوں پر ان کو مبارکباد بھی دینا نہیں ہے. ہیپی دسہرا, ہیپی کرسمس, میری کرسمس, یہ تک بھی نہیں کہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جتنے بھی یہ عید ہیں وہ کسی نہ کسی مشرکانہ عقیدے اور غلط رسم کے اور غلط مذہبی چیزوں سے متعلق ہے. جب آپ ان کو وہ کہہ رہے ہیں تو گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ بڑے خوش ہیں فلاں عقیدے کی وجہ سے, بہت اچھا ہے, آج آپ خوش رہیے, آپ خوش رہیے. کہ ہرگز بھی اجازت نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں. آپ کسی اور طریقے سے اپنی رواداری دکھائیے, آپ کسی اور طریقے سے اس کو یہ جتلائیے کہ تم میرے سگے بھائی کی طرح, لیکن ہرگز بھی اس کو اپنا بھائی ہے یہ دکھانے کے لیے اس کے پوجا پاٹ میں شریک ہو رہے ہیں, اس کے جشن میں شامل ہو رہے ہیں. اور وہ جشن بھی 100% آدمی کے جتنے جشن ہیں وہ ایسے ہیں جس کے اندر خوشی تو دور کی بات ہے, صرف اور صرف دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے. تو ایسی چیز کہ کسی کو خوش کرنے کے واسطے آپ حرام کام کریں گے, کسی کو تکلیف پہنچانا شریعت میں حرام ہے. اب ہرگز بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتے. ایک دوسری چیز جو عام طور پر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس کا واسطہ بھی پڑتا, وہ کیا, وہ ایک یہ چیز ہے کہ بھائی ایسے موقعوں پر, دسہرہ کے موقعوں پر, دیوالی کے موقعوں پر وہ لوگ خوشی میں مٹھائی دیتے. اب ہم بھی اپنے مسلمان بھائی ہیں, خوشی کے موقع پر ان کو شیرخورما کھلاتے ہیں. اب وہ بھی کیا کریں کہ مٹھائی دیں گے دسہرہ کے موقع پر, دیوالی کے موقع پر. کیا یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے؟ تو اس کو بھی ذرا اچھا تفصیل سے سمجھیں. اگر وہ آدمی ایسا ہے جو آپ کو مٹھائی دے رہا ہے اور اس مٹھائی پر اگر پوجا پاٹ ہوئی ہو, اس کو بطور نذرانے کے ان کی مورتیوں کے سامنے رکھا گیا تھا, پھر اس کے بعد وہ مٹھائی آپ کو دی جا رہی ہے, اس پر پوجا ہوئی ہے, اس پر شرکیہ اعمال کیے گئے ہیں, تو بالکل بھی حرام ہے. آپ کو بالکل بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے, کھا نہیں سکتے. اب بعض لوگ ہوتے نہیں, وہ لوگ کیا کرتے, وہ ڈبے بنا کے دکان سے دوسروں کو بھیجتے تھے, وہ پوجا پاٹ میں اس کو شامل ہی نہیں کرتے. اور دوسری چیز یہ دیکھنا ہے کہ عام طور پر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنی مٹھائیوں میں گائے کا پیشاب یا اسی طرح کوئی ناپاک چیزیں چھڑکتے ہیں تبرک کے خاطر. اب اگر وہ چیز ایسی ہے, وہ مٹھائی کہ جس کو مورتیوں کے سامنے چڑھایا تو نہیں گیا تھا, اس پر پوجا تو نہیں کی گئی تھی, لیکن اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس پر ایسی ناپاک چیزیں, ناجائز چیزیں چھڑکی ہوئی ہیں, تو اب اس کا بھی آپ کا استعمال کرنا ناجائز ہے, حرام ہے. اور اگر مان لیجئے کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے, مسلمانوں کی دکان سے لیے تھے, مسلمانوں کی دکان سے ہمارے گھروں کو پیکنگ کے ساتھ پہنچ گئے, تو اب تیسری چیز بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو دیا ہے ہمارے کو, وہ حرام کمائی کا لقمہ کی کمائی تو اس کے اندر نہیں ہے, وہ سود خور تو نہیں تھا, وہ رشوت خور تو نہیں تھا. اور عام طور پر چونکہ غیروں کے پاس حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی, سود خوری کو لوگ عام رہتے ہیں, ان کو آسانی سے پیسہ
پیسہ آ گیا تو وہ لوگ وہاں پر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، تو ان کی کمائی میں عام طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں حرام کی کمائی تو اس کے اندر ہے. لیکن اگر مان لو نہیں بھائی اکثر تو اس کا حلال کاروبار ہی ہے، تو اکثریت پر پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اگر مان لو کہ وہ حرام کمائی کما رہا تھا، لیکن اس حرام کمائی ہی سے آپ کو وہ مٹھائی مل رہی ہے، تو اگرچہ کہ وہ مٹھائی پر پوجا نہیں کی گئی ہو، اگرچہ کہ اس مٹھائی میں کوئی ناپاک چیزیں نہ چھڑکی گئی ہو، لیکن حرام کمائی کی مٹھائی وہ آپ کو دے رہا ہے، تو ایسے وقت میں بھی اس مٹھائی کا لینا اور اس کو کھانا بالکل بھی حرام ہے. یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر آپ لے سکتے ہیں. بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر آپ ان کی مٹھائی کو خوشی خوشی لے رہے ہیں اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے دیوالی کی مٹھائیاں بہت اچھے رہتے تھی لینا، دیوالی کے ٹائم پہ بہت اچھے مزے کے رہتے ہیں، ایسا خوشی خوشی اگر کوئی لے رہا ہے تو اب یہ بھی اس کے ایمان کے خطرے کی گھنٹی ہے. اب بھی ایسا بھی لے لینا ہے میں کیا کہ بس دے دے رہا بیچارہ، حرام چیز تو اس کے اندر ملی ہوئی نہیں ہے، اس کے اوپر پوجا پاٹ بھی نہیں ہوئی ہے، اور یہ بھی کیا ہے حرام اور سودی کام کرنے والا نہیں ہے، اس کی تو حلال ہی کمائی ہے میرے اندازے کے مطابق. اب یہ موقع پر دے رہا ہے، چلو اس کو ناراض نہیں کرتے ہیں، ویسے طریقے سے اگر آپ لے رہے ہیں تو گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن خوشی خوشی لے رہے دیوالی کی مٹھائیاں بہت اچھے رہتے ہیں، دسہرے کی مٹھائیاں بہت آرڈر دے کے بناتے، گھر میں بناتے، اچھے بناتے، فلاں گھیاں ڈالتے وغیرہ وغیرہ، ایسا بھی اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ اب ایسے وقت میں ایمان کا خطرہ ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس طرح اسلام اتنا سخت ہے ان چیزوں میں کہ ہرگز بھی اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا ہے، ہرگز بھی اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملانا نہیں ہے. یہ ایک چیز ہے جو ہمیں کیا کرنا ہے، صحیح سلامت کے ساتھ صاف ستھری اللہ کے دربار میں لے کر جانا ہے. اگر یہ ایک چیز بھی صحیح سلامت صاف ستھری نہیں لے کر گئے تو خدا کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن ہرگز بھی شرک نہیں معاف فرمائیں گے، شرک معاف نہیں فرمائیں گے. اب دیکھیے صحابہ نے اسی کی خاطر تو کیسے کیسے قربانیاں دی، اپنے بچوں کو سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اپنے ماں باپ کو کٹتے ہوئے دیکھ لیا، خود ایسی تکلیفیں اٹھائی کہ آج ہم ان تکلیفوں کو سنیں گے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کفریہ کام ہرگز بھی ان لوگوں نے نہیں کیا، ہرگز بھی کفریہ کام نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے، ہماری چیز ایسی ہے، ہم بالکل بھی ہمارا اسلام اس کی اجازت دے ہی نہیں دیتا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان تھا، لیکن تھوڑا سا عقیدے کے اعتبار سے وہ اسلام سے ہٹ گیا تھا. اس زمانے کا ایک بہت بڑا فرقہ اس وقت وجود میں آیا جس کا نام تھا معتزلی فرقہ. معتزلی فرقہ، اس کے اندر بہت سے عقیدے ایسے تھے جو اہل سنت والجماعت صحابہ کے عقیدوں سے بالکل الگ ہوتے جا رہے تھے. اس میں سے ایک عقیدہ تھا جو اس زمانے کے مسلمان بادشاہ کا تھا، وہ یہ کہ وہ کہا کرتا تھا کہ القرآن مخلوق، یہ جو قرآن ہے یہ مخلوق ہے. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، قرآن یہ بھی ایک مخلوق ہے. اس کا یہ عقیدہ تھا اور معتزلیوں کا یہ عقیدہ ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، کسی کے بنائے ہوئے نہیں ہے، اللہ کی صفات بھی وہ ذاتی ہے، وہ کسی کی مخلوق نہیں ہے. لیکن جب اس نے کہا کہ نہیں یہ میرا عقیدہ ہے، میری ساری کی ساری قوم کو یہ عقیدہ ماننا پڑے گا، جو یہ عقیدہ نہیں مانے گا اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی. عوام تو مان گئی، عوام تو مان گئی، لیکن اس زمانے کے جو علماء ہیں وہ ہرگز اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسلام کا عقیدے کے خلاف ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذاتی صفت ہے اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت اس زمانے کے 400 علماء کو قید میں ڈالا گیا. دیکھیے آپ ذرا تصور کریے، یہ جو علماء کھڑے ہوئے کس لیے؟ کسی کافر کے خلاف نہیں، بالکل وہ تو مسلمان ہی تھا، صرف ایک عقیدے میں کمی آ رہی تھی، ایک ایسا عقیدہ جو اسلام سے ٹکرا رہا تھا. علماء کھڑے ہو گئے کہ ہمیں یہ عقیدہ تسلیم نہیں، ہم اس عقیدے کو ہرگز بھی نہیں مانیں گے. لہٰذا 400 علماء کو قید میں کیا گیا اور ایسی ایسی تکلیفیں کی، ایسی ایسی تکلیفیں کی. جب ایک عالم کے سامنے دوسرے عالم کو تکلیف دی جاتی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اور اس وقت جو
عالم تھے، ایک کے بعد ایک مسئلے کی بنیاد پر، اس لیے کہ قرآن میں خود ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کفریہ کلمہ کہنے پر حالانکہ اس کا دل اطمینان مطمئن ہے ایمان پر، تو ایسے وقت میں اس کو کفریہ کلمہ کہہ کر اپنی جان بچانے کی اجازت ہے۔ تو ایک کے بعد ایک عالم کیا کرتے تھے، اس کی ظلم کو دیکھ کر، اس کی ہیبت ناک سزاؤں کو دیکھ کر کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی چل تیری بات ہم مانتے ہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ کہتے تھے، باہر جاتے تھے، توبہ کرتے تھے، اپنے کام میں لگ جاتے تھے۔ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو چار امام مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اس میں چوتھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑھاپے کی عمر میں ڈٹ گئے اور کہنے لگے ہرگز بھی میں یہ عقیدے میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی، سرے دربار میں سارے لوگوں کے سامنے وقت کے امام کو، وقت کے محدث کو ایسے کوڑے مارے گئے کہ ایسی زبردست کوڑا تھا کہ ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا تھا، ایسے کوڑوں پر کوڑے مارے گئے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ بادشاہ کی طرف سے کوڑے پڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہی تکلیف پہنچے گی جو مقدر میں تھی، اور ایمان والے کو تو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا پڑتا، وہاں پر کوڑے پڑتے جاتے اور آپ کی زبان میں یہی ہوتا القرآن لیس بمخلوق، القرآن لیس بمخلوق، القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ۔ بوڑھے آدمی کو زور کے کوڑے مار کر تھک گئے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ان کی مجال نہیں تھی کہ اپنے عقیدے کے مطابق الفاظ نکلوا سکے۔ تو ایک عقیدے کے قاتل ایسی تکلیفیں برداشت کر رہتی دنیا تک کی امت کو یہ سبق دینا تھا کہ ہم عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ دیگر اور چیزوں میں ہم کمپرومائز کر لیں گے، لیکن شرکیہ کاموں میں، ان کے مذہبی ایسے عقیدوں میں کہ جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑتا ہو، ہم ان کو خوش کرنے کے لیے، رواداری کے لیے، بھائی چارگی کو دکھانے کے لیے ہرگز بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تہواروں میں عام طور پر جو چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے بیٹے تم لاکھ باتیں کہتے میں تیری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیری محبت میں ہرگز بھی ایسے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جس کے جو تجھے بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے اور مجھے بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔